غوث پاک فرماتے ہیں مجھے 50 سال ہو گئے دین پڑھتے پڑھاتے، 50 سال۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی نچوڑ پوچھے نا اخلاقیات کا تو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں جس سے اللہ اتنی جلدی راضی ہوتا ہو۔ اور یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا۔ لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر میں نے کسی چیز کو پایا۔ ایک آدمی اپنا، اس کے ملازم نے کہا مجھے 15,000 ایڈوانس چاہیے، تو اسے صبر کا درس دے رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے خرچے کم کر۔ وہ کہتا ہے 15,000 ایڈوانس چاہیے اور میں کٹوا دوں گا آہستہ آہستہ، لیکن اس کے اپنے بچے، وہ روز 5,000 کے برگر پیزے کھا جاتے ہیں، دوسروں کو وہ سبق دے رہا ہے۔ ترس گئے لوگ، غریبوں کی جھونپڑیاں اور سکڑ گئیں مہنگائی سے، اور امیروں کے خرچے اور بڑھ گئے۔ یہ جو لوگ آپ کو روز آ کے ٹی وی پہ مہنگائی کا رونا روتے ہیں نا، ان سے کبھی کھڑا کر کے پوچھو تو صحیح چنے کی دال کیا بھاؤ، انہیں تو پتہ ہی نہیں۔ یہ سیاستدان جو روز صرف اور صرف ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ صبح اگر بچوں کے پراٹھوں کے لیے گھی نہ ہو تو ماں ساری رات سو نہیں پاتی۔ ان سے پوچھو کہ جب فیس دینے کے دن آتے ہیں تو باپ کی حالت کیا ہوتی، ان سے پوچھو، انہیں کیا خبر ہو۔ یہ تو بیٹھے ہیں مزے سے اور جناب کہانیاں کر رہے ہیں، سٹوریاں سنا رہے ہیں۔ خدا را، اللہ سے ڈرو اور وہ کرو جو تمہاری ذمہ داری ہے، نہیں ہوتا تو ہٹ جاؤ۔ بچو اس وقت سے جب رب کریم تم سے حساب پوچھے۔ تم نے تکلیف میں مبتلا، میں سفر کرتا رہتا ہوں، ایک دن پیٹرول نہیں مل رہا تھا۔ ویسے میرا اپنے آپ سے اور آپ سے سوال ہے کہ یہ جو رات کو وہ تیسرے دن پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہوتی ہے اور ٹائم پہ پیٹرول نہیں دیتے، وہ حکومت ہوتی ہے کہ عام لوگ ہوتے ہیں؟ یہ جو سیلاب آیا تھا تو جنہوں نے خیمے مہنگے کر دیے تھے، یہ کون تھے؟ دوائیاں مہنگی کر دی تھی، کون تھے یہ؟ کسی نے کہا تھا کہ جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ جو قوم اس سے بھی باز نہ آئے۔ میں سفر پہ جا رہا تھا تو اس دن کہہ رہے تھے پیٹرول پمپس والے کہ 1500 کا ملے گا، تو گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو ایک شخص کہہ رہا تھا پیٹرول والے سے ساڈی فوتگی ہو گئی ہے، مجبوری ہے، اور وہ رو رہا تھا، کہہ رہا تھا اس طرح کرو، جو قیمت پرسوں بڑھنی ہے نا تم مجھ سے وہ آج لے لو، پر پیٹرول تو دے دو نا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہی ہیں نا؟ کس نے سخت دل کر دیا ہمارا اتنا؟ حضور غوث پاک تو فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بہتر میں نے کوئی عمل دیکھا، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو سلام لینے میں پہل کرے اور کھانا کھلائے، وہ بہترین مسلمان ہے۔ لیکن وہ ہماری ہنڈیا، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، چلو پڑوسی کو بھی تھوڑا دے دینا۔ لیکن اب تو پڑوسی سے چھپایا جاتا ہے، ہم کون دے گا پڑوسی کو۔ دوسری بات، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تشریف لے گئے فرات کے کنارے، ایک آدمی کو روتے دیکھا، آپ اس سے فرمانے لگے یہ دیکھو خدمت بھی کرنی ہے تو سٹائل کون سا اختیار، یہ بھی 11ویں ہے، اسے بھی ذرا سنو، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی 11ویں شریف ہے، اسے بھی سنو، یہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے کھڑے ہیں تو ایک آدمی کنارے پہ کھڑا رو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا حضور غریب ہوں، مجبور ہوں اسی محلے کا، کشتی میں بیٹھا تھا اور ملاح سے میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ادھار کر لے میں دے دوں گا۔ اس نے کہا نیچے اتر، یہ مفت خوروں کے لیے نہیں بنائی، نیچے اتر۔ ہوتے ہیں ایسے دکاندار جو امیر کو کہتے ہیں پاجی لے جاؤ آ جان گے پیسے، اور غریب کو کہتے ہیں پہلے پچھلے دے۔ پتہ ہے بندہ تنگ دست ہے، پتہ ہے مجبور ہے، پتہ ہے پریشان ہے، لیکن کہتے ہیں پہلے پچھلے لا نا۔ اور امیر آدمی آ جائے تو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ کا اپنی دکان ہے آپ کی، کیونکہ پتہ ہے یہ مالدار اس نے تو ادھار کرنا ہی نہیں۔ ایسی سمجھداری ہے اور ایسا دنیا داری کا سلیقہ سیکھا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ حضور اس نے اتار دیا ہے، رسوا کیا، کہتا چل اتر جائیے، مفت خوروں کے لیے نہیں۔
غوث پاک نے تھپکی دی، تسلی دی، اس کو مطمئن کیا، اور پھر صرف میری دعا نہیں کی، گھر گئے 100 دینار لائے۔ اتنی دیر میں ملا دوسری جانب سواریاں اتار کے واپس آ گیا تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک 100 دینار اس کی ہاتھ میں پکڑا کے کہا آج کے بعد کوئی مجبور آیا نا تو نیچے نہ اتارنا، عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا، اور ختم ہو گئے تو پیسے اور دے دوں گا، ختم ہو گئے تو اور دے دوں گا۔ تھوڑا سا نا زندگی میں احساس پیدا کریں۔ ہمارے بزرگوں کی صحبتیں، ان کی محبتیں ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہیں۔ نرا کرامات میں الجھ کر اور نری کرامات بیان کر کے کچھ دیر سبحان اللہ کہہ کے اور اونچے نعرے لگا کے گھروں کو نہ جائیں۔ یہ محافل کی جو اصل سوغات ہے اسے حاصل کریں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیا بھی اور پردہ پوشی سے، جو بھی آ جائے نا میرے کرائے پہ سفر کرا دینا، اور بتانا بھی نہ کس نے دیا ہے، اللہ کی۔ اور تیسری بات یہ تھی غوث پاک میں کوشش کرتے تھے ڈیرا لگے تو غریب کے گھر لگے، غریب کے گھر سفر کرتے تو رستے میں جو غریب ترین مرید ہوتا اس کے گھر ٹھہرتے، وہ جتنے تحفے تحائف نذرانے لوگ لے کے آتے نا وہ سارے جاتی دفعہ اسی غریب کو دے جاتے، سارے اسی کو دے جاتے، اسی کو نواز جاتے۔ یہ تیری دیکھو نا، ایک غریب آدمی نے نا بادشاہ کی دعوت کر لی، بندہ ماڑا تھا، غریب آدمی تھا، اس نے نا بادشاہ کی دعوت کر لی، سادہ آدمی تھا۔ علاقے میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ حسد بھی ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کچھ لوگ اس علاقے سے پہنچ کے جا کرنے لگے بادشاہ تو کس کنگلے کے گھر آ رہا ہے، ہمارے پاس آ، جن کی حویلیاں بڑی ہیں، جن کے سین کشادہ ہیں، جن کے لنگر چلتے ہیں، تو کہاں آ رہا ہے، ادھر نہ جا۔ اور جاتی دفعہ لوگوں کو بھی کہہ گئے جا رہے ہیں ملاقات کرنے خصوصی 1 to 1، اس کے گھر آئے گا نہیں بادشاہ۔ وہ سادہ آدمی تھا، فقیر منش، اس نے کہا چلو جی ٹھیک ہے، میرے سے ویسے وعدہ تو کیا بادشاہ نے۔ وہ وہاں چلا گیا، جا کے بادشاہ کو بڑا قائل کیا کہ نہ جانا۔ بادشاہ بھی کوئی درد دل والا تھا، اس نے کہا یار چاہے بندہ جس طرح کا بھی ہے ہم نے وعدہ کیا ہے، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے، ضرور جانا ہے۔ اس نے کہا وعدہ کر لیا لہذا جانا ہی جانا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اب وہ بندے پریشان ہو کے آگے بڑی بڑی حویلیوں والے دیکھتے رہ گئے، بادشاہ اس کے گھر آیا، شہرت ہو گئی، وہ فلانے کے گھر بادشاہ آیا ہے، اللہ اکبر۔ بادشاہ کچھ دیر رہا، جو اس نے اس کی تواضع کرنی تھی وہ کی۔ بادشاہ جب جانے لگا تو اس درویش نے ایک جملہ بڑا تگڑا کہا، اس غریب آدمی نے ایک بات بڑی تگڑی کی، اس نے کہا بادشاہ اللہ تجھے جزا دے، تو بادشاہ ہے اور تو نے بادشاہ ہی رہنا ہے، تو بادشاہ ہے، تو نے بادشاہ ہی رہنا ہے، لیکن آج یہ جو تو میرے گھر سے ہو کے جا رہا نا مجھے بھی تو نے بادشاہ ہی بنا دیا ہے، جو تیرا ایک پھیرا ہے نا یہ مجھے بھی بادشاہی بنا دیا ہے، چنگیاں دے لڑ لگیاں تے میری جھولی چ پھول پے، یہ نا مجھے بھی بادشاہی تو نے بنا دیا ہے۔ جب غریب پروری کی جاتی ہے تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، جب غریب طلباء کی، غریب لوگوں کی، غریب انسانوں سے پیار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں اس احساس محرومی سے نکال دیتے ہیں۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ علاقے میں غریب مرید کے گھر جاتے تاکہ اس کے اندر سے وہ جو احساس محرومی ہے وہ نکلے۔ یہاں تو میرے بھائی سگے بھائی کے پاس پیسے آ جائے نا تو اپنے بیٹوں کا رشتہ غریب بھائی سے نہیں پوچھتا، وہ کہتا میں تیرے نال تعاون کراں گا جدو تو شادی کریں گا بچیاں، بھائی تو رشتہ لے، تیرے گھر میں دولت آ گئی ہے، لیکن اب اس کو نا اپنے سٹیٹس کے لوگ چاہیے۔ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، لوگ وقت بدل جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب پروری کرتے۔ میں زیادہ بات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں، کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، میں نے دوستوں سے کہا نہیں کہ میں بیمار ہوں، یہ میں نے کہا نہیں، اس لیے نہیں کہا کہ جلسے والوں نے بڑا بندوبست کیا ہوتا ہے پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ جو پوچھنے والے ہوتے ہیں نا یہ بھی ان کو بڑی ٹینشن دیتے ہیں کہ تساں ٹائم بھی لیتا سی کہ نہیں سی لیتا، کہا بھی تھا کہ نہیں، اس لیے میں بغیر کسی لوجت کے حاضر ہو گیا۔ ویسے بھی میں نے کہا کہ چلو یہ خیر کا کام ہے، پہنچوں گا تو اس کی برکت سے اللہ فضل بھی فرمائے گا۔
ایک بات آپ ذرا غور کریں حضور غوث پاک کی زندگی میں. حضرت غوث پاک نے باقاعدہ پھٹی پر بیٹھ کے پہلے پوری دین پڑھا, کتابیں پڑھی. توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ ایسے ایسے تو کرو, بولنا نہیں بھی تو ایسے ایسے تو کرو نا, ہے نا توجہ ماشاءاللہ. پہلے انہوں نے 11-12 سال باقاعدہ پڑھا ہے, پھر غوث پاک نے پڑھایا ہے مدرسے میں. صبح فقہ کا درس دیا, دوپہر کو درس حدیث دیا, تفسیر بیان کی, رات کو جلسوں میں تقریریں کی. ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے, 70 ہزار کا مجمع خطبہ سننے آتا تھا. حضرت غوث پاک نے کتابیں لکھی, انہوں نے تحریر فرمائی. آج کل جو بندہ یہ والے کام کرے نا, پہلے پڑھے پھر پڑھائے پھر تقریر کرے, انہوں تو کہتے ہیں مولوی صاحب نے تو فقیر ہی نہیں. فقیر کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جنہوں کچھ نہ ہوندا ہوئے, بالکل پرلے درجے کا جاہل, الا ماشاءاللہ وہ فقیر ہے. جو سویرے اٹھ کے اذان پڑھتا ہے, مسجد کھولتا ہے, اس کو 1 مہینے کے بعد بھی تنخواہ دیتے وقت 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ کدھر مولوی امیر نہ ہو جائے. لیکن جو سال کے بعد آتا ہے دورہ کرنے پیر صاحب, وہ چاہے بیچارہ الف بات آسانہ جانتا ہو, اس کے سامنے لائنوں میں کھڑے ہیں نذرانہ لیے. پیچھے پوچھو تو صحیح کہ جو بڑے پیر ہیں, جو پیرانے پیر ہیں, وہ تو پڑھتے پڑھاتے تھے. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کتب کیسے بنے, فرمایا میں تو دین پڑھتے پڑھاتے کتب بن گیا ہوں.